پچھلے حصے میں ہم نے اثر کا دائرہ اور تعلق کے دائرے کی بات کی تھی گو کہ پرو ایکٹیو لوگوں کو اپنے اثر کے استعمال میں ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے تعلق کا دائرہ بھی کم از کم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا کہ ان کے اثر کا دائرہ، اور یہ لوگ اپنے اثر کا استعمال پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ براہ راست و بلا واسطہ اور نو کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے مسائل مندرجہ ذیل تین حصہ میں بٹے ہوتے ہیں۔ براہ راست کنٹرول، وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے اپنے رویوں سے ہوتا ہے۔ بلا واسطہ کنٹرول، وہ مسائل جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے رویوں سے ہوتا ہے۔ اور نو کنٹرول، وہ مسائل جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہمارا ماضی یا ہمارے ارد گرد کے حقائق۔ اگر آپ کا رویہ پرو ایکٹیو ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے مؤثر اثر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ براہ راست کنٹرول والے مسائل کا حل اپنی عادات پر کام کرنے اور انہیں سنوارنے سے ہوتا ہے، اور یہ صاف طور پر ہمارے اثر کے دائرے میں ہوتے ہیں، اور یہ عادت نمبر 1، 2 اور 3 کی ذاتی فتوحات ہیں۔ بلا واسطہ کنٹرول سے متعلق مسائل کا حل ان طریقوں کو بدلنے سے ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ عادت نمبر 4، 5 اور 6 کی عوامی فتوحات ہوتی ہیں۔ بلا واسطہ کنٹرول سے متعلق مسائل کا حل طریقوں کو بدلنے سے ہوتا ہے جن کے ذریعے ہم دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ عادت نمبر 4، 5، 6 کی عوامی فتوحات ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر دوسروں پر اثر انداز ہونے کے 30 سے زائد طریقے شناخت کیے ہیں۔ مختلف نوع کے ان طریقوں میں دوسروں کی طرح ہو کر سوچنا بھی شامل ہے، اور دوسروں پر حاوی ہونا بھی شامل ہے۔ اس میں مثالیں دینا بھی شامل ہے، اور ثابت قدمی میں شامل رہنا بھی ایک طریقہ کار میں سے آتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے ترکش میں ان میں سے 3 یا 4 طریقے ہوتے ہیں۔ عام طور پر دلائل سے بات شروع کی جاتی ہے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو پھر یا فرار یا لڑائی، یا یہ کسی قدر طاقت بخش تصور ہے کہ بجائے گھسے پیٹے اور دوسروں کو تبدیل کرنے کے غیر مؤثر طریقوں کے استعمال کے، ہم دوسروں پر اثر انداز ہونے کے نئے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ نو کنٹرول مسائل کے سلسلے میں انسان کو اپنے چہرے کے نیچے لگی لکیر کو تبدیل کیے رکھنا چاہیے، یعنی کہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ ان مسائل کو چاہے ہم پسند نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ ان کے حل کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا پرسکون طریقے سے انہیں مان لینا چاہیے، اور ان کی موجودگی میں زندگی گزارنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ یوں ہم ان مسائل کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے بچے رہتے ہیں، اور اپنا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ یہ رویہ الکوہلک انونیمس کے دعا کے جذبے کے عین مطابق ہے کہ اے خدا، مجھے حوصلہ بخش کہ میں ان چیزوں کو تبدیل کر سکوں کہ جو تبدیل کی جا سکتی ہیں، اور ان کا تبدیل کیا جانا ضروری ہے، اور یہ سمجھ عطا کر کہ میں ان چیزوں کو مان لوں کہ جنہیں تبدیل کرنا ممکن نہیں، اور اس حکمت سے نواز کہ میں ان دونوں کا فرق سمجھ سکوں، چاہے مسئلہ براہ راست انڈائریکٹ یا نو کنٹرول کا ہو۔ اس کے حل کا پہلا قدم ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اپنی عادات کو بدلنا، اپنے اثر انداز ہونے کے طریقوں کو بدلنا، اور نو کنٹرول مسائل کو دیکھنے کے انداز کو بدلنا، یہ تمام ہمارے اثر کے دائرے کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اگلی چیز ہے اثر کے دائرے کو پھیلانا۔ اس بات کا فہم بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے کہ اپنے حالات و واقعات پر اپنے رد عمل کو چن لینے کی قدرت دراصل ہمارے حالات کو کسی قدر بھرپور طریقے سے تبدیل کر سکتی ہے۔ جب ہم کسی کیمیاوی فارمولے کے ایک حصے کو تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے نتیجے کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی سال ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کیا ہے کہ جس کی سربراہی ایک انتہائی پر عمل اور ہم جہد شخص کے ہاتھ میں تھی۔ وہ رجحانات کو بہت پہلے جانچ لیتا تھا، وہ تخلیق کار تھا، باہنر تھا، اہل تھا اور بہت لائق تھا، اور سب کو ان باتوں کا پتہ تھا، لیکن اس کا نظم و نسق کا سٹائل بہت آمرانہ تھا۔ اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ جیسے وہ دوسروں کو بدھو سمجھتا ہو، اور اس کے خیال میں دوسرے کے جو خیالات ہیں وہ خیالات ہی نہیں ہیں۔
ادارے میں کام کرنے والے لوگوں سے اس کا طرز تخاطب اس طرح کا ہوتا تھا کہ یہ کرو، وہ کرو، اب فلاں کام کرو، اب فلاں کام کرو، تمام فیصلے میں کروں گا۔ اس رویے کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گرد تمام دوسرے افسر آہستہ آہستہ اس سے متنفر ہو گئے۔ وہ برآمدوں میں اکٹھے ہو جاتے اور اس کے خلاف ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے۔ ان کی بحث کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا کہ جیسے وہ صورتحال کی بہتری کے خواہاں ہوں، لیکن وہ شکوے شکایت کا دفتر مستقل کھلا رکھتے۔ اپنے سربراہ کی کمزوریوں کا ذکر تو یہ سب کرتے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی بات کوئی بھی نہ کرتا۔ سب اس کی کمزوریوں کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو چکے تھے۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ اب کی بار کیا ہوا ہے، کوئی کہتا۔ اگلے دن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں آیا، میرا تمام کام پورا تھا۔ وہ آیا اور سب سرسری طور پر دیکھنے کے بعد اور بغیر کسی چیز کو سراہنے کے اس نے اور ہی باتیں شروع کر دیں۔ میری مہینوں کی محنت نے یوں اڑا کے رکھ دی، مجھے نہیں معلوم کہ یوں کب تک اس کے ساتھ کام کرتا رہوں گا، پتہ نہیں یہ کب ریٹائر ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف 49 سال کا ہے، کوئی اور کہتا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مزید 6 سال کا عرصہ اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس جیسے آدمی کو تو مالک ویسے بھی ریٹائر کرنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ان تمام افسروں میں سے ایک پرو ایکٹیو تھا۔ وہ احساسات کی بجائے اقدار کے زیر اثر کام کرتا تھا۔ اس نے قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے سربراہ کی طرح ہو کر سوچا اور صورتحال کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا۔ وہ اندھا نہیں تھا کہ اپنے افسر کی کمزوریوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن بجائے اس پر تنقید کرنے کے، اس نے سوچا کہ ان کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں میں سربراہ کمزور تھا۔ اس افسر نے اپنے ماتحتوں کے لیے ان کا مداوع خود دیا اور جن چیزوں میں سربراہ لائق تھا، ان خصوصیات سے اس نے استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً سربراہ کی دور تک دیکھنے سکنے والی نظر اور اس کی اہلیت اور اس کی تخلیق کاری۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کے لیے جڑے رہیے کہ اس انسان نے اپنے باس کو کیسے موم کیا۔